بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج توحید کے حوالے سے سیشن نمبر 8 ہے ہمارا، اور ہماری بحث چل رہی ہے توحید ذاتی، صفاتی اور افعالی کے حوالے سے۔ پچھلے 2 سیشن میں جو مقدمہ ہم نے پیش کیا وہ فلاسفہ کے نزدیک تھا، یعنی فلاسفہ جو نقطہ نظر پیش کرتے ہیں توحید ذاتی، صفاتی و افعالی کے حوالے سے، تو اس کو پیش کیا ہے۔ اور آج ہمارا عنوان ہے عرفا، جس حوالے سے بیان کرتے ہیں، جو کہ ہم نے شروع میں ہی بیان کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ جو توحید کے جتنے اسپیکٹس ہیں تمام اسپیکٹ سے اس کو دیکھیں، چونکہ عرفا ایک خاص نظر سے توحید کو دیکھتے ہیں، فلاسفہ ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں، فقہا ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں، عوام ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں، اور معاشرے کے اندر جو اس کی اپلیکیشن ہے، جو اس کا مکتبی اثر ہے، وہ ایک اور ہے۔ تو ان ڈیٹیل تو ہم نے مکتبی اثرات بیان کرنے ہیں، یعنی توحید کے جو معاشرتی اثرات ہیں ان ڈیٹیل تو ہم نے ان کو بیان کرنا ہے، لیکن اس سے قبل ہم نے جو تمام اسپیکٹس ہیں ان پر کچھ نہ کچھ گفتگو کرنی ہے۔ تو فلاسفہ کے نزدیک جو توحید کی بیان ہو چکی، تو آج ہم بیان کرتے ہیں عرفا کی۔ فلسفی اس توحید کو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ان 3 میں سب سے پہلے کون سی توحید بیان کرتے ہیں؟ وہ ذاتی، پھر صفاتی، اور پھر اس کے بعد افعالی، جبکہ عرفا اس کے اپوزٹ شروع ہوتے ہیں۔ عرفا کا اپنا ایک انداز ہے اس توحید کو دیکھنے کا۔ تو جب میں نے کہا اپوزٹ شروع ہوتے ہیں، تو عرفا کے نزدیک سب سے پہلے پھر کون سی توحید آتی ہے؟ سب سے پہلے توحید افعالی آتی ہے ان کے نزدیک۔ یوں کہہ لیں کہ عرفا کے نزدیک سلوک الی اللہ کا پہلا مرحلہ توحید افعالی کی فہم ہے۔ جو سلوک الی اللہ خاص ٹرمینالوجی ہے عرفا کی، ان کے نزدیک یہ پہلا مرحلہ ہے۔ سب سے پہلے توحید افعالی آتی ہے۔ تو توحید افعالی میں ہم نے کیا بیان کیا تھا پہلے کہ اس کا کیا مطلب ہے توحید افعالی، یا بلکہ عرفا تو افعالی کو بہتر نہیں سمجھتے، بلکہ وہ تو جو ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ توحید فعلی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ اصل ایک فعل ہے، باقی سب اسی کے اثرات ہیں، تو اس لیے وہ توحید فعلی کہتے ہیں۔ تو اس کے مطابق جو عرفا کہتے ہیں کہ توحید فعلی سے جو کچھ نظر آتا ہے وہ یہ کہ پوری کائنات کے اندر جو ذات مؤثر ہے وہ کون ہے؟ ذات خدا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ ذات مؤثر کون ہے؟ صرف ایک ذات ہے، اور وہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ بات تو انہوں نے بھی کی تھی، فلاسفہ نے بھی کی تھی، تو یہی بات عرفا بھی کر رہے ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ یہی بات کی تھی نا فلسفہ میں ہم نے، ابھی پھر وہی بات ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو فرق کیا ہے پھر ان کے اندر؟ فلسفی اس چیز کو یہ اب سمجھ لیجئے گا نا پوری بحث کے اندر، اب ہم عرفا کی بات کر رہے ہیں نا کہ فلسفے کا تعلق دلائل سے ہے، منطق سے، عقل سے ہے، یعنی فلسفی اس چیز کو سمجھتا ہے، اس چیز کو سمجھتا ہے کہ ذات مؤثر صرف خدا ہے، صرف جو نافذ العمل ہے صرف ارادہ خدا ہے، اس کو وہ سمجھتا ہے، یا یوں کہیں کہ اس کو وہ جانتا ہے، یہ اس کے پاس علم ہے، دلائل ہے۔ جب عرفا یہ نہیں کہتے کہ ہم جانتے ہیں کہ ذات خدا ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہم علم رکھتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے، بلکہ عرفا کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اصلاً ذات مؤثر ہے وہ ایک ہے۔ اب فرق آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یعنی فلسفی ایک چیز کو جانتا ہے، ثابت بھی کر سکتا ہے، دلائل دیتا ہے۔ عرفا کبھی بھی دلائل نہیں دیتے۔ عرفا کا جو کلام ہے وہ دلائل نہیں ہے، یہ نہیں کریں گے کہ ایک بات کریں گے اس کے رد میں دلیل لائیں گے، حمایت میں دلیل لائیں گے، پھر ایک بحث کریں گے، یہ تو فلاسفہ کا کام ہے۔ عرفا یہ نہیں کرتے۔ عرفا کہتے ہیں جو حقیقت ہے اس کو دیکھ لو۔ عرفا کی ساری بحث معرفت شہودی پہ ہے، معرفت شہودی، شہود شہادت سے ہے، یعنی ایک چیز کا مشاہدہ کرنا پھر اس کی گواہی دینا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہ دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھنا کہ صرف خدا کی ذات مؤثر ہے، یہ کون سا قدم ہے؟ عرفا کا پہلا قدم ہے، یہاں سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ پہلا قدم ہی کتنا بھاری قدم ہے، یہاں سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ یہی کہتے ہیں کہ پہلی چیزیں، اور جتنے کام اس کائنات کے اندر ہوتے ہیں یہ ان سارے کاموں کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے سب کام کیا ہیں؟ خدا کی وجہ سے ہیں۔ البتہ اس میں آپ جبر کو نہ لیں، اس بحث کو الگ رکھیں۔ اب ہم عرفا کی جو بحث کر رہے ہیں یہ اس بحث سے تعلق نہیں رکھتی جو ہم پہلے بحث کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک
یعنی جتنے بھی کائنات میں آپ کو کام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کچھ بھی نظر آتا ہے، یہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سب کے سب کس کے کام ہیں؟ ابھی سے تھک گئے ہیں، یہ سب کے سب کس کے کام ہیں؟ خدا کے۔ یہ ان سارے کاموں کو فعل خدا سمجھتے ہیں۔ تو پھر بظاہر تو کوئی اور کام کر رہا ہے، یعنی کوئی انسان کر رہا ہے، کوئی مزدور کر رہا ہے، کوئی کسان کر رہا ہے، یا حیوانات ہیں یا دیگر چیزیں ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، جب یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب کس کے کام ہیں؟ خدا کے کام ہیں۔ تو ان کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ ان سب کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو مثال ہے، مخلوق کی جو مثال ہے، وہ ایک مشین یا ایک پرزے کی طرح ہے۔ جیسے ایک انسان کام کر رہا ہوتا ہے تو اصلاً کون کام کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے، لیکن ادھر سے مشین چل رہی ہے، وہ مشین کا پروڈکٹ جو باہر آ رہا ہے، لیکن اصلاً اس کے پیچھے محرک کون ہے؟ انسان ہے۔ تو وہ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ جو تمام مخلوقات ہیں، ان کی جو مثال ہے وہ ایک پرزے کی طرح ہے، ایک مشین کی طرح ہے، جبکہ حقیقت ان کی نہیں ہے۔ میں نے کہا اس بحث کو جبر پہ نہ لے جائیں، یہ عرفات جبر کے معنی میں یہ بات نہیں کر رہے ہیں، جبر پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ کام کرنے والے کی جو مثال ہے وہ کیا کہتے ہیں، کس کی طرح ہے؟ مشین کی سی ہے یا پرزے کی سی ہے۔ تو اور یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے فلسفے میں بیان کیا، پوری کائنات کے اندر سبب اور مسببات کا ایک نظام ہے، جس حقیقت کو فلاسفہ قانون علل و معلول کہتے ہیں، سبب اور اسباب کا قانون کہتے ہیں، اسی کو فلاسفہ اپنی زبان میں اس طرح پیش کرتے ہیں۔ فلاسفہ کیا کہتے ہیں کہ تمام کام کائنات کے کس کے ذریعے ہوتے ہیں؟ اسباب کے ذریعے ہوتے ہیں، اور یہ اسباب کس نے بنائے ہیں؟ وہ بھی خدا نے ہی بنائے ہیں۔ خدا مجبور نہیں ہے اسباب کے ذریعے کام کرنے کو، لیکن خدا کا میکانزم یہ ہے کہ خدا نے اسباب بنائے ہیں، سارے کام ان اسباب سے ہوتے ہیں۔ بس اگر آپ ایک کام چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان اسباب کے ذریعے آنا پڑے گا۔ جیسے میں نے مثال دی تھی ایک بیمار انسان کی، تو ایک انسان بیمار ہو تو اس کو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ خدا کے علاوہ کوئی شفا دیتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا۔ لیکن خدا کا سسٹم کیا ہے شفا کا؟ اسباب۔ مثلا سب سے پہلے آپ ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں، اب یہ ڈاکٹر کیا ہے؟ یہ نظام توحید میں اسی کا ایک سبب ہے، اسی کا ایک حصہ ہے۔ پھر وہاں سے اس کی تشخیص ہو، پھر وہ کیا کرے؟ وہ دوائی لے، پھر اس دوائی کو استعمال کرے، پھر احتیاطی تدابیر پر عمل کرے، پھر کیا ہوگا؟ شفا یاب ہوگا۔ تو یہ کیا تھے؟ اس کے اسباب ہیں، چونکہ خدا نے کہا اسی ٹریک سے آؤ۔ اگر وہ اسباب پر عمل نہ کرے، وہ کہ چونکہ خدا نے شفا دینی ہے تو بس خدا ڈائریکٹ شفا دے گا، تو کیا اس کی شفا ملے گی؟ نہیں، چونکہ یہ خدا کے قانون نہیں ہے اس طرح سے، یہ اس کی جہالت ہے۔ اس کو ایمان باللہ نہیں کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی شخص بڑا خدا پر ایمان رکھتا ہے، جی وہ کہتا ہے جی اللہ شفا اللہ نے دینی تو ڈاکٹر اللہ دے گا، میں کیوں ان کے پاس جاؤں؟ یہ خدا پر بڑا ایمان ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ خدا کے نظام کو نہیں جانتا۔ تو اسباب کے ذریعے سے ایک انسان آتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ ایک اسٹوڈنٹ اگر کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس کامیابی کی اصل وجہ کیا ہے؟ اللہ ہے، نہ یہ کہ اس کا پڑھنا اس کی وجہ ہے، لیکن پڑھنا کیا ہے؟ وہ سبب ہے جس کو خدا نے کہا اختیار کرو۔ یہ خدا کا سسٹم ہے، خدا کا نظام ہے۔ تو جس طرح وہ اس زبان میں بات کرتے ہیں، اسی چیز کو جو ہے عرفاء ہیں وہ کس زبان میں استعمال کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے کام خدا کے ہیں، سب خدا کر رہا ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جیسے ایک مشین ہے، یہ ایک پرزہ ہے، وہ ہے، تو حقیقتاً جو ہے وہ خدا ہے۔ اور ان ظاہری اسباب کے پیچھے، یہ مشین جو پورے پرزے کو کہتے ہیں ظاہری اسباب میں، ان ظاہری اسباب کے پیچھے جو اصل ہاتھ ہے وہ اس کو وہ دیکھتے ہیں۔ وہ اصل ہاتھ کیا ہے؟ وہ ذات خدا ہے۔ وہ فلاسفہ بھی کہتے ہیں، لیکن فلاسفہ صرف جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، جب ایک عرفاء جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں۔ فلاسفہ عرفاء اس ہاتھ کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر یہ پوائنٹ آ جائے گا۔ ظاہری اسباب کے پیچھے جو کار فرما اصل ہاتھ ہے جس کی وجہ سے یہ پوری کرنا چل رہی، اس اصل ہاتھ کو یہ دیکھتے ہیں۔ اور وہ اصل ہاتھ کیا ہے؟ اب یہ ہاتھ سے مراد یہ نہیں کہ خدا کا ہاتھ ہے، اب یہ
ساری بات عرفا کی بات تشبیہ و استعاروں میں ہے. اگلے استعارے تو شاید آپ کو پریشان بھی کر رہے ہیں. اس سے مراد وہ ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہو جو غالیوں نے خدا کا ہاتھ بنایا ہو. جیسے پہلے میں ہی ہم نفی کر چکے ہیں کہ خدا کی کوئی جسم نہیں ہے, خدا کی کوئی شباہت نہیں ہے. اصل ہاتھ سے یہاں ہاتھ ایک استعارے کے معنی میں. ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ اصل ہاتھ کیا ہے؟ کوئی ذات خدا ہے. یعنی اصلا جو کچھ ہو رہا ہے وہ ذات خدا ہے. اور یہ سلوک اللہ کا پہلا مرحلہ ہے. آپ سب بہت لفظ استعمال کرتے ہیں جی فلاں انسان کا سلوک اللہ چل رہا ہے, وہ سلوک کر رہا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. جس دن آپ کو یہ چیزیں نظر آ جائیں گی اس دن سمجھ لیں کہ آپ پہلا مرحلہ آپ کا ہو گیا سلوک اللہ کا. کس کس کا ہو گیا یہ مرحلہ؟ ویسے تو اب سب یہ عرفا ہیں ماشاءاللہ, لیکن یہ مرحلہ کس کس کا انجام پا گیا ہے؟ ظاہر ہے عرفا وہ ہیں جنہوں نے یہ سفر کیا ہے. جب سفر کیا ہے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے کیا مراحل ہیں. مثلا ایک شخص لاہور سے ملتان جائے جو جاتا ہے وہ بتا سکتا ہے نا کہ اس میں کون کون سے شہر آتے ہیں, کتنا فاصلہ ہے, وہ بتا سکتا ہے. تو جو خدا کی طرف گیا وہ بتاتا ہے کہ کس طرح گزرتے ہیں. یہ مرحلے کے بغیر آپ اگلے مرحلے پہ نہیں جاتے. تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ توحید فعلی یا توحید افعالی. اس میں کیا کہتے ہیں کہ اصلاً جو مؤثر ہے, مؤثر سے مراد جس کا ارادہ چلتا ہے, جس کی حاکمیت ہے, وہ کون ہے؟ ذات خدا ہے. اور تمام کام جو بھی ہو رہا ہے یہ اصلاً خدا انجام دے رہا ہے. تو اور جو ظاہراً کام کرنے والے ان کی مثال کیا ہے؟ ایک مشین جو پرزے کی سی نشان ہے, لیکن ظاہری اسباب کے پیچھے جو اصل ہاتھ کار فرما ہے وہ کون ہے؟ ذات خدا ہے. عرفا اس حقیقت کو جانتے ہیں یا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں. سو ایک انسان جانتا ہے, ایک انسان دیکھتا ہے, یہ دونوں برابر ہوتے ہیں؟ کس کا مقام زیادہ ہے؟ ظاہر جو دیکھتا ہے. جو انسان ایک چیز کو دیکھ لیتے اس کو دلیل نہیں چاہیے. مثلا ایک بندہ صبح کے وقت باہر جاتا ہے اور دیکھتے ہے سورج ہے, روشنی ہے, اس کو ایک بندہ کہتے ہے دلیل دو کہ سورج ہے, اس کو ضرورت ہے دلیل دینے کی. وہ کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے دلیل کی, میں گیا ہوں دیکھ کے ہوں سورج ہے, بس بات ختم. آپ مانے نہ مانے آپ کو دلائل چاہیے ہوں گے, میرے لیے کس دلیل کی ضرورت ہے؟ میں کسی کو دیکھ کر آیا ہوں. دلیل تو اس کو چاہیے نا جو ادھر کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, باہر نہیں گیا. اس کو آپ دلیل دیں گے کہ اتنا ٹائم بچ گیا ہے, اتنی روشنی آ گئی ہے تو سورج بھی آ گیا ہوگا, اس کو دلائل سے سب جا رہے. ایک بندہ گیا اس نے دیکھا ہے تو اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دیکھ کے اصلاً جو معرفت ہے وہ شہودی معرفت ہے. تو بس یہ اس سے پھر اگلا مرحلہ آتا ہے. اس کو مٹا دوں یا لکھا رہے؟ اس سے آگے ہم آتے ہیں توحید ذاتی کے بعد کون سی توحید ہے؟ توحید صفاتی. توحید افعالی کے بعد توحید صفاتی. اچھا, فلاسفہ کے نزدیک توحید صفاتی سے کیا مراد تھی؟ کہ خدا کی صفات عین ذات ہیں, وہ اس کی ذات کا حصہ ہیں, وہ زید بر ذات نہیں ہیں. زید بر ذات مانیں گے تو 8 وجود ماننے پڑیں گے, آپ مشرک ہو جائیں گے. اور آپ اگر زید بر ذات مانیں گے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ خدا اپنے وجود سے باہر کسی کا محتاج ہے. خدا کو محتاج بنائیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. وہاں وہ بحث تھی. یہاں یہ بحث نہیں ہے. عرفا توحید صفاتی سے وہ معنی مراد نہیں لے رہے. توحید صفاتی سے جو عرفا معنی مراد لیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ جتنی بھی صفات ہیں وہ سب کی سب صفات خدا کی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کائنات کے اندر جتنی بھی مثبت صفات ہیں, جتنے بھی کمالات ہیں, جیسے میں نے پہلے ایک سیشن میں بھی امام خمینی کا العرفان سے ایک حوالہ پیش کیا تھا. یعنی اس کائنات میں جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب کے سب کس کے ہیں؟ خدا کے. صفات سے مراد یہاں کمالات ہیں. توحید صفاتی درگی کے توحید کمالاتی آپ اس کو کہہ رہے ہیں. یعنی کہ تمام کمالات کس کے ہیں؟ خدا کے. کسی انسان کے پاس کوئی کمال نہیں ہے. جیسے امام خمینی کتاب العرفان میں اس کے الحمد کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ آپ خدا کے علاوہ کسی کی تعریف کر ہی نہیں سکتے. ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ خدا کے علاوہ کسی کی تعریف کر سکیں, کیونکہ خدا کے علاوہ کسی کے اندر کمال ہے ہی نہیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ ایک انسان محنتی ہے, اب بظاہر محنت ایک کمال ہے, آپ نے تعریف انسان کی ہے, لیکن یہ پلٹ کر کس کی طرف جاتا ہے؟ اللہ کی طرف. کہ اس کو یہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے. آپ کہتے ہیں کہ فلاں انسان ذہین ہے تو اس کو ذہین کس نے بنایا ہے؟ خدا نے بنایا. آپ کہتے ہیں فلاں انسان خوبصورت ہے, خوبصورتی کس نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے. تو سارے کے سارے کمالات اصلاً ہیں کس کے؟ خدا کے. ذات کمال جو ہے وہ صرف ایک ہے جس کے پاس کمالات ہیں, اور وہ کمالات اس کے ذاتی کمالات ہیں. کسی سے اس نے لیے نہیں ہیں, کسی نے اس کو دیے نہیں ہیں, بلکہ یہ سب کے سب کمالات کس کے ہیں؟ اسی کے ذات کے. سو پہلا نقطہ یہاں کیا آ جائے گا, یہ اس چیز کو دیکھتے ہیں عرفا. پھر یہ کہہ رہا ہوں
نہ یہ کہ اس کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں دلائل چلاتے ہیں، نظر آتا ہے ان کو. جب کسی میں کمال نظر آتا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ اس انسان کا کمال ہے، وہ کہتے ہیں خدا کا کمال ہے. ہمارے ساتھ ہوا ہے تک کبھی ایسا؟ ہم کسی انسان میں دیکھتے ہو کہتے ہیں کیا انسان ہے، کیا بندہ ہم نے دیکھا. نہیں کہتے ہم نے کہ کیا کمال خدا تھا جو ہم نے دیکھا ہے. اس انسان میں وہ منعکس ہوا ہے، اس انسان میں وہ نظر آیا ہے، لیکن کمال اس کا نہیں ہے. کمال کس کا ہے؟ خدا کا ہے. اس نظر سے ہم نے نہیں دیکھا، وہ نظر ہے ہی نہیں ہمارے پاس. تمام کمالات صرف ایک ذات کے پاس ہیں بس، اور وہ ذات کون سی ہے؟ ذات حق تعالیٰ، ذات اللہ تعالیٰ ہے، کہ صرف خدا کے پاس تمام کمالات ہیں. اچھا، جب خدا کے پاس تمام کمالات ہیں تو ہم جو مخلوق میں دیکھتے ہیں پھر وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ عرفاء کے نزدیک مخلوقات ان کمالات کا مظہر ہیں. مظہر جہاں سے ایک چیز ظاہر ہو، کسی چیز کا ظہور ہو، بس مخلوقات اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. مخلوقات کیا ہیں؟ صرف مظہر ہیں. ایک چیز ہے، ایک حقیقت ہے جو اس کو منعکس کر رہی ہے. جیسے شیشہ ہوتا ہے، شیشہ کیا ہے؟ مظہر ہے. یعنی آپ جب شیشے کے سامنے آتے ہیں تو شیشے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا عکس اس کا اظہار کرتا ہے. ایک چیز ہے جو نظر آئی ہے، حالانکہ شیشے کے اندر تو کوئی وجود نہیں ہے. وجود تو آپ ہیں نا جو کھڑے ہیں، شیشے میں تو کوئی وجود نہیں، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ وہ نظر آیا ہے، ایک چیز واضح ہوئی ہے اس کے ذریعے. تو مخلوقات مظہر کمالات خدا ہیں، اب یوں کہہ سکتے ہیں، یعنی جہاں سے اظہار ہوتا ہے. ہاں، اب جو جتنی بڑی مخلوق ہے اس سے اتنے زیادہ کمالات ظاہر ہوں گے، اتنا بڑا مظہر ہو جائے گا. اور یہ جو ہمیں کہا گیا ہے کہ انسان کا مقصد خلقت ہے وہ کیا ہے؟ خلیفہ خدا بننا ہے. تو خلیفہ خدا سے کیا مراد ہے؟ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچنا ہے کہ تمام کمالات خدا انسان سے کیا ہوں؟ مظہر بن جائے انسانوں کا. مظہر بن سکتا ہے نا یہ کہ وہ کمالات انسان کے ہیں، انسان کے تو ہیں ہی نہیں، کمالات تو خدا کے پاس ہیں. بس جتنا آپ خدا کے قریب جائیں گے، سلوک اللہ میں یہ دوسرا مرحلہ ہے، جیسے جیسے آپ خدا کے قریب ہوتے چلے جائیں گے تو خدا کے جو کمالات ہیں وہ کیا ہوتے جائیں گے؟ آپ سے مظہر ہوتے چلے جائیں گے. یہ اب سلوک اللہ میں یہ بحث اور طرح سے ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، پہلے بھی دیتا رہتا ہوں ویسے اکثر. مثلا آپ بھی گرمی کا زمانہ ہے، آپ ٹھنڈے علاقے میں چلے جائیں، مثلا یہ ریاض جو ہے ابھی سکردو چلے جائیں یہاں سے، تو جیسے جیسے آپ سکردو کے قریب جائیں گے آپ پر کیا ہوگا؟ ٹھنڈ کے اثرات پڑیں گے نا. تو جب ٹھنڈ کے اثرات پڑیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سکردو کے قریب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ ٹھنڈا ہے تو آپ پر خود ہی ٹھنڈ نظر آئے گی، منعکس ہوتی چلی جائے گی. یہ تو مادی مثال دی ہے. خدا کے لیے یہ مثال موضوع نہیں ہے. خدا کسی ایک جگہ پر نہیں ہے کہ ہم مادی سفر کر کے خدا کے پاس جائیں. خدا کی طرف ہمارا سفر مانوی ہے، یعنی مانوی طور پر جیسے جیسے ہم خدا کے پاس جائیں گے اور تمام کمالات خدا کے پاس ہیں، تو جیسے ہی ہم خدا کے قریب جتنا ہوں گے تو پھر کمالات کیا ہوتے جائیں گے؟ ہمارے اندر سے بھی چھلکنا شروع ہوتے چلے جائیں گے. اب مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اہل علم خدا کے قریب ہے یا ایک جاہل قریب ہے؟ اہل علم. کیوں؟ اس کا مطلب اس نے کچھ معنوں میں خدا کی طرف سفر کیا ہے تبھی اس سے نکلا ہے. علم صفات خدا ہے، کمال خدا ہے، ایک انسان کے اندر وہ منعکس ہوئی ہے. جیسے جیسے ایک انسان خدا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے خدائی کمالات اس کے اندر ظہور کرتے چلے جاتے ہیں. کمال اس انسان کے نہیں ہے، یہ بات سمجھیے گا. یہ نہ کہیں کہ یہ کمال اب خدا کے تھے اب انسان میں آ گئے، نا، انسان کے پاس نہیں ہے. انسان صرف کیا ہے؟ ان کمالات کا مظہر ہے، یہاں سے ظاہر ہو رہے ہیں. کمالات صرف خدا کے ہیں. اس چیز پر انسان کو یقین آ جائے، یہ چیز ہم دیکھے تو پھر وہ کس مقام پر ہوگا؟ جب انسان یہ دیکھ رہا ہو. نہ ابھی تو ہم ایک بحث کر رہے ہیں، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، نہ میں نے دیکھے ہیں نہ آپ نے دیکھے ہیں، لیکن وہ مقام نہیں ہے. یہ مقام ہے جب انسان ان کو دیکھے پھر اس کا کیا عالم ہوگا. اس کی ایک مثال ہے، عرفاء ایک مثال دیتے ہیں. ابھی وہی مثال دیتا ہوں جو خود عرفاء دیتے ہیں اور انہی کی ٹرمینالوجی میں دیتا ہوں. شاید ٹرمینالوجی آپ کو اچھی نہ لگے لیکن عرفاء کلام اسی ٹرمینالوجی میں کرتے ہیں، تو استعارے کی زبان میں کرتے ہیں، تو وہی مثال دیتا ہوں. اس پر اکثر شعر بھی ہیں ان کے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ مثال ہے، مثلا وہ کہتے ہیں کہ ایک ساغر، جیسے اکثر شاعرانہ زبان میں استعمال ہوتا ہے، ساغر یعنی
ایک برتن آپ کہہ لیں، ایک جام کہہ لیں، وہ ہے، اس کا ایک رنگ ہے، سرخی میل اس کا رنگ ہے مثلا، اور اسی ساغر کے اندر صاف شفاف شراب ہے۔ اب یہ استاروں میں نے کہا نا بات کرتے ہیں عرفا، یہ والا ساغر و شراب مراد نہ لے آئیں، وہ ان کی گفتگو ہمیشہ اسی کلام میں ہوتی ہے کہ مائے خانہ ہے، ساغر ہے، شراب ہے، عرفا کا کلام اسی میں ہوتا ہے۔ اب یہ ایک ساغر ہے سرخی میل رنگ کا، اور شراب کا بھی اگر یہی رنگ ہے، اور صاف شراب اگر آپ رکھ دیں، جو رنگ ساغر کا ہے اسی رنگ کی اگر شراب آ جائے تو دور سے انسان کو کیا نظر آئے گا؟ وہ کہیں گے خالی جام ہے، ایک خالی جام رکھا ہوا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور نظر ایک انسان رکھتا ہو تو وہ کہے گا جام کو چھوڑو، جام کو اگنور کرو، جام کی حیثیت کیا ہے؟ سب کچھ جو ہے وہ شراب ہے جو اس کے اندر ہے۔ اب یہ دو نظر ہو گئیں۔ اب جو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ جام خالی ہے، یہ مخلوقات کو دیکھ رہا ہے، اس کو وہ جام نظر آتا ہے، اس جام کے اندر جو حقیقت ہے وہ نظر نہیں آتی۔ وہ ایک انسان دیکھتا ہے، وہ کمالات انسان دیکھتا ہے، لیکن یہ جس کا مظہر ہے یہ کمالات اس کو نہیں دیکھتا، اس کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہاں ہے خدا؟ بس اس کی نظر اس جام تک ہے، اس سے آگے نہیں جاتی۔ لیکن عرفاء کی نظر اس سے آگے جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جام کی حقیقت کیا ہے؟ جام کیا ہے؟ یہ تو صرف وہ ہے جس کی وجہ سے وہ سمایا ہے اس کے اندر، یہ تو اس کا ایک اظہار، اس کو ہٹاؤ، اصلاً حقیقت کیا ہے؟ وہ شراب ہے جو اس کے اندر باقی ہے، یہ وہ کمال خدا ہے جو اس کے اندر ہے، وہ کمال خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ بس تشبیہ ستارے سے اب پریشان نہ ہوں، یہ سے سمجھانے کے لیے ان کا کلام ہے، آپ حقیقت کو سمجھیں۔ یعنی ہم جب مخلوق دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ مخلوق نظر آتی ہے۔ ہمیں وہ جب ایک مخلوق کو دیکھیں اور اس میں آپ کو صرف مخلوق نظر آئے یا مخلوق کا کمال نظر آئے تو در حقیقت آپ کو حجاب آپ نے دیکھا ہے، یہ ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے۔ تو یہ پوری کائنات، ہم جب پوری کائنات دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے فلاں بھی دیکھا فلاں بھی دیکھا، لیکن سب کس کے اندر دیکھا ہے؟ حجابوں کے اندر دیکھا ہے۔ اس کے اندر اصلاً جس کا عکس تھا، جس کی حقیقت تھی، وہ ہم نے نہیں دیکھی۔ ساری زندگی انسان پھرتے اور آخر میں کہتے ہیں خدا کہاں ہے؟ خدا کہاں ہے؟ کیونکہ اس نظر سے دیکھتا ہے انسان، اس کو پوری کائنات میں خدا نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن عرفاء محض ان چیزوں کا علم نہیں رکھتے، میں پھر کہوں گا، اس حقیقت کو پاتے ہیں، اور عرفاء کے نزدیک وہ کہتے ہیں بہت لذت بخش ہے جب ہم یہ حقیقت دیکھ لیں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے وہ لذت کیا ہے، کیونکہ ہم اس شہوت رانی لذتوں کے اسیر ہیں، یہ کھانا پینا اور یہ سہولیات ان کے اسیر ہیں، چونکہ ہم نے یہ دیکھی، ہمیں لگتا ہے اس میں بڑی لذت ہے۔ عرفاء کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے سب چیزوں سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس دنیا میں تم ہو یہاں کچھ نہیں رکھا۔ یہ حقیقت جب ایک انسان دیکھتا ہے، جب کمالات خدا خود دیکھتا ہے تو انسان اس قدر لذت پاتا ہے کہ کئی دن انسان مست رہتا ہے، اس کی شراب کا اثر کئی دن انسان کے اوپر رہتا ہے۔ وہ مستی یہ والی مستی نہیں ہے جو اب آپ دیکھتے ہیں، میں نے کہا یہ عرفاء کی ٹرمینالوجی میں بات کر رہا ہوں۔ یعنی اس لذت کا جو اثر ہے کئی دن رہتا ہے، یعنی خدا سے ان کی توجہ ہٹتی نہیں ہے، کئی دن اسی حالت کے اندر محو رہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں پوری دنیا کے اندر آپ پھر لیں، وہ لذت جو ہم نے پائی ہے وہ دنیا کے اندر لذت نہیں ہے، چونکہ ہم نے وہ لذت پائی نہیں ہے تو ہمیں اس لذت کا علم ہی نہیں ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جتنے حقائق جب ہم دیکھتے ہیں تو لذت ہے، لذت ان کو دیکھنے میں ہے، نہ بولنے میں، سننے میں، لکھنے میں، دلیل دینے میں نہیں ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں یہ کمال آپ کے وجود کے اندر، جب یہ حقیقت اترتی ہے تب ایک انسان لذت پاتا ہے، جو عرفاء بیان کرتے ہیں، اور عادی ہوتے ہیں اور عاشق ہوتے ہیں ان لذتوں کے۔ اگر یہ کچھ دنوں نصیب نہ ہو تو بہت بے قرار ہوتے ہیں، بہت بے چین ہوتے ہیں عرفاء کہ وہ لذت کیوں نہیں آئی۔ اسی لیے وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم تو حرام حلال جائز ناجائز پھنسے ہوئے ہیں نا، وہ مکروہات بھی انجام نہیں دیتے عرفاء، کیونکہ ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں اگر ہم مکروہات بھی انجام دیں تو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں مکروہ سے کیا ہو گیا، گناہ تو نہیں ہے، وہ گناہ و ثواب کے میدان میں ہے ہی نہیں عرفاء۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ نے مکروہات بھی انجام دی تو یہ لذات آپ سے چھین جائیں گے، یہ حقائق جو آپ پر منکشف ہو رہے ہیں یہ نہیں ہوں گے جب تک کہ مکمل طور پر اپنے قلب کو خدا کے لیے آمادہ نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا اس لیے ان باریکیوں کا خیال رکھتے ہیں تاکہ یہ لذات یہاں پہنچیں، اور پہنچتے ہیں،
اور وہی ہیں جو ان کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ بس توحید صفاتی اور افاقی اور فلاسفہ کی توحید صفاتی میں کتنا فرق ہے؟ وہ ایک اور پہلو ہے جہاں وہ بات کرتے ہیں، وہ بحث کرتے ہیں، یہ ایک اور پہلو ہے۔ اس لیے میں نے کہا نا توحید کو مختلف طبقات نے مختلف نظر سے دیکھا ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جو نظر ہے اس کا ایک جامع خلاصہ کر دیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ توحید کو کس معنی میں دیکھا گیا۔ تو سمجھ آ گئی یہ بات، توحید صفاتی آ گئی، اب توحید ذاتی، جو کہ یہ سلوک اللہ کا کون سا مرحلہ ہو جائے گا؟ دوسرا۔ اس کے بعد پھر سلوک اللہ کا آخری مرحلہ آتا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ توحید کے معنی میں اس کے مراحل ہیں، ہو سکتے کسی اور کنسیپٹ میں اور مراحل ہوں، توحید کے حوالے سے جو ان کی فہم ہے اس میں وہ 3 مرحلے یہ بیان کرتے ہیں۔ یہ میں مٹانے لگا ہوں، تو اس کے بعد پھر اگلا آخری مرحلہ لکھتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے۔ توحید ذاتی، اب یہ سمجھنے والی ہے، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑے بڑے فتوے لگے ہیں عرفاء پر۔ اسی توحید ذاتی میں جو عرفاء کہتے ہیں اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک ٹکراؤ بعض دفعہ علماء کا اور عرفاء کا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عرفاء کا نظریہ ہے توحید ذاتی میں، وہ کہتے ہیں جب انسان اس مرحلے پر پہنچتا ہے، سب سے پہلے وہ کس مرحلے پر ہوتا ہے؟ توحید فعلی افعالی، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ خدا کر رہا ہے، انسان ایک اثر ہے اس کا، ایک پرزہ ہے، ایک مشین ہے، ارادہ خدا ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن پہلے میں ہم کر چکے ہیں کہ یہ کس معنی میں ہے فلسفہ کے اندر بحث میں۔ اور دوسرے مرحلے میں وہ کمالات دیکھتا ہے، پوری مخلوقات میں جو بھی اس کو کمال نظر ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ اس انسان کا کمال ہے، بلکہ وہ کہتا ہے وہ کمال خدا ہے، اور اس انسان سے وہ کیا کہتا ہے کہ صرف منعکس ہوا ہے۔ اس کی چلے میں نے ویسے تو مٹا دی ہیڈنگ، لیکن ایک پوائنٹ بیان کر دوں شاید آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے اسی توحید صفاتی میں ہی، کہ آپ نے اکثر ایک چیز سنی ہوگی، شعراء اکثر اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک عشق مجازی ہوتا ہے، ایک عشق حقیقی ہوتا ہے، پھر عشق مجازی سے ایک انسان عشق حقیقی کی طرف جاتا ہے۔ پھر بہت ساری مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں شخص بڑے بڑے جو عرفاء بنے، بڑا بڑا مقام پایا، کسی زمانے عشق مجازی میں گرفتار تھے، دیتے ہیں نا، اس کو سنا ہے آپ نے۔ اس کے اندر بہت حقیقت ہے، ہم تو سمجھتے ہیں ایسے کلام ہے، ایسے نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تو آپ عشق اور شہوت کو جدا کر لیں نا۔ جیسے لفظ عشق آتا ہے تو ہمارا ذہن کنسیپٹ کہاں چلا جاتا ہے؟ شہوت پہ، اس کو تو چھوڑ دیں، وہ تو زیر بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے، شہوت تو زیر بحث نہیں ہے، بات ہم کر رہے ہیں عشق کی۔ اب عشق تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے نا انسان کو، چونکہ عشق کی جو وہ ہے حقیقت ہے۔ چلیں کچھ باتیں اس پہ کر لیں پھر ہم توحید ذاتی پہ آ جاتے ہیں۔ تو چلیں عشق کی اگر ہم ایک بات کر لیں کہ عشق ہے کیا؟ اکثر لوگ تو اس کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں بہت برا کوئی چیز ہے۔ چلو پہلے آپ ڈیفائن نہیں کریں عشق کیا ہے۔ عشق کی مختلف تعریفیں ہیں، مختلف لوگ اس کی مختلف تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے کہ کیا اس کی تعریف بن سکتی ہے یا اس کو آسان الفاظ میں کیا جا سکتا ہے، 2 جملوں میں اس کی ایک کر دیتا ہوں تعریف۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ عشق انسان کی ایک ایسی حالت ہے، ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان چاہتا ہے کہ میں خود کو نابود کر دوں، خود کو محو کر دوں، نہ یہ کہ خودکشی کر دوں، ٹھیک ہے، خود کو کیا کر دوں؟ خود کو نابود کر دوں۔ اس کو سمجھیے گا جو